السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم یہاں مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقیہ، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 42۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ 3rd لاسٹ پارٹ ہے، یعنی اس کے بعد، اس ریڈنگ کے پارٹ کے بعد ہم 2 پارٹس میں اور مل کر بیٹھیں گے اور پڑھیں گے تو کتاب کا یہ والیوم یعنی کہ والیوم 1 مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور اس ریڈنگ کی نشست میں جس ٹاپک کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب کسوف، کاف سین واو فے و زلزلہ اور سیاہ آندھی کی نماز اور اس کا سبب۔ آئیے زلزلے اور سیاہ آندھی کی نماز اور اس کے سبب کے بارے میں جانتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1508۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من جملہ ان نشانیوں کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کی ہیں اور جس کے یہ لوگ محتاج ہیں، ایک سمندر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان میں خلق فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورج و چاند اور ستاروں کے تیرنے کے راستے معین فرمائے اور یہ سب کے سب فلک پر ہیں۔ پھر اس فلک پر اس ایک ملک مقرر کیا ہے کہ جس کے ساتھ 70,000 ملائکہ ہیں جو فلک کی دیکھ بھال اور انتظام کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ فلک کو گردش دیتے ہیں تو اس کے ساتھ سورج، چاند اور ستارے گردش کرتے ہیں اور اپنی اپنی منزلوں میں اترتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات کے لیے معین کر دیا ہے۔ پس جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نشانیوں میں سے کسی نشانی کے ذریعے ان کی تنبیہ کرے تو وہ اس ملک کو حکم دیتا ہے جو فلک پر موکل و مقرر ہے کہ فلک کو اس کے راستے سے ہٹا دے۔ پس وہ ملک ان 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے اور فلک کو اس کے مدار سے ہٹا دو، چنانچہ فرشتے اسے ہٹا دیتے ہیں۔ پس آفتاب اس سمندر میں چلا جاتا ہے جس میں یہ فلک تھا، تو اس کی روشنی مان پڑ جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مشکل نشانی دکھائے اور اس سے بندوں کو خوف زدہ کرے تو سورج اس سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور اس طرح اس کو گہن لگ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ چاند کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کو جلا اور روشنی دے اور اس کو مدار پر واپس کر دے تو اس ملک کو حکم دیتا ہے جو فلک پر موکل اور مقرر ہے کہ فلک کو اس کے مدار پر واپس کر دیتا ہے، اور سورج بھی اپنے مدار پر واپس آ جاتا ہے، اور اب وہ پانی میں سے صاف شفاف موتی کی طرح نکلتا ہے، اور اس طرح چاند بھی۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن ان دونوں نشانیوں سے وہی خوف زدہ ہوگا اور وہی ڈرے گا کہ جو ہمارے شیعوں میں سے ہوگا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو تو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ بات جو منجمین کسوف، میم نون جیم میم یہ نون اور کاف سے واو فے اور بریکٹ میں لکھا ہے گہن کے متعلق بتاتے ہیں، اس کی اگرچہ اس کسوف سے کوئی مطابقت نہیں، لیکن پھر بھی اس کے دیکھنے کے بعد مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کسوف بھی اسی کسوف کے مثل ہے اور دیکھنے میں اس کسوف کے مشابہ ہے جس کا ذکر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اس میں مسجد کی طرف جانا، نماز کسوف پڑھنا واجب ہے کیونکہ یہ نشانی قیامت کی نشانیوں سے مشابہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جب ان کو دیکھو تو قیامت کو یاد کرو،
توبہ و انابت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور مسجدوں کی طرف جاؤ، اس لیے کہ یہ زمین پر اللہ کا گھر ہے اور ان میں پناہ چاہنے والا اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے، اگلی حدیث کا نمبر ہے 1509، لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو اللہ کے مقرر کردہ راستوں پر حرکت کرتے ہیں اور اس کے حکم پر اپنی حرکت پوری کرتے ہیں، اور یہ کسی کے مرنے یا کسی کے جینے پر منکسف، میم نون کاف سین فے، منکسف نہیں ہوتے، اور جب ان دونوں میں سے کوئی منکسف ہو تو ان میں گہن لگے تو فوراً اپنی مسجدوں کی طرف بھاگو۔ حوالہ ہے کلینی نے کافی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463 پر الفاظ کے معمول فرق سے اس حدیث کو ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں، حدیث نمبر 1510، لکھا ہے ایک اور مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عہد حکومت میں سورج کو گہن لگا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ کسوف کی نماز باجماعت پڑھی اور اتنی دیر تک پڑھائی کہ ہر ایک شخص دوسرے کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے پسینے سے اس کے پاؤں تر ہو رہے تھے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1511، ایک مرتبہ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سیاہ آندھی اور ظلمت آسمان میں ہوتی ہے اور کسوف بریکٹ میں لکھا ہے گہن بھی سوالیہ نشان ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مگر ان دونوں کی نمازیں یکساں ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1512، اور وہ اسباب و علل کہ جن کا ذکر فضل بن شازان رحم اللہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے بیان کیے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسوف یعنی گہن کے لیے نماز اس لیے قرار دی گئی ہے کہ یہ اللہ کی آیات نشانیوں میں سے ہے، اس لیے کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ نشانی عذاب کے لیے ظاہر ہوئی ہے یا رحمت کے لیے۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کی امت اس موقع پر اپنے خالق اور اپنے اوپر رحم کرنے کی طرف رجوع کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اس کے شر کو دور کر دے اور اس کے مکروہات سے محفوظ رکھے، جس طرح اس نے قوم یونس سے عذاب کو پھیر دیا جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اور اس کی نماز 10 رکعت اس لیے قرار دی گئی کہ اصل نماز ہی جس کے فرض ہونے کا آسمان کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور وہ دن اور رات میں صرف 10 رکعت ہے، اور وہ 10 رکعتیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں، اور ان میں سجدہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو، اور یہ سجدہ اس لیے بھی ہے کہ لوگ اپنی نماز سجدہ و خضوع و خشوع پر ختم کریں۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور اس میں 4 سجدے اس لیے ہیں کہ ہر وہ نماز جس میں 4 سجدے نہ ہوں وہ نماز نہیں ہے، اور اس لیے کہ ہر نماز میں کم از کم 4 سجدے لازمی فرض ہیں، اور رکوع کے بدلے سجدہ اس لیے نہیں رکھا گیا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اس لیے کہ کھڑا شخص گہن لگنے اور گہن چھوٹنے کو دیکھ سکے گا، بیٹھا ہوا نہیں، اور دراصل نماز جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس سے اس نماز کی شکل اس لیے بدلی ہوئی ہے کہ یہ ایک خاص سبب سے پڑھی جا رہی ہے، اور وہ کسوف بریکٹ پہ لکھا ہے گہن ہے، اور جب سبب بدل جاتا ہے تو مسبب بھی بدل جاتا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1513، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین جب صد تک پہنچے، سین دال صد تک پہنچے اور اس سے آگے بڑھے اور ظلمات میں داخل ہوئے تو ناگاہ ایک ملک ملا جو ایک پہاڑ پر کھڑا تھا اور اس کا قد 500 ہاتھ تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین کیا تمہارے پیچھے کوئی مسلک نہیں؟ تو ذوالقرنین نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ میں سے ایک ملک ہوں اور اس پہاڑ پر مقرر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پہاڑ خلق فرمائے ہیں ان سب کی رگیں اس پہاڑ سے آ کر ملتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی شہر میں زلزلے آئیں تو وہ میری طرف وحی فرماتا ہے اور میں اس کی رگ کو ہلا دیتا ہوں، اور کبھی کبھی زلزلہ اس کے بغیر بھی آ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1514 ہے کہ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور مچھلی کو حکم دیا، اس نے اس زمین کو اٹھایا اور بولی کہ میں نے اس زمین کو اپنی قوت سے اٹھایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک چھوٹی سی مچھلی فطر فے تیرے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کے چھونے سے کپ کپی پڑ جائے، بریکٹ کلوز ہو گیا، فطر کے برابر بھیجی اور اس کی ناک میں
اور وہ اس کی ناک میں گھس گئی اور اس کی وجہ سے وہ 40 دن تک تڑپتی رہی. اب جس وقت اللہ تعالیٰ کسی زمین پر زلزلہ لانا چاہتا ہے تو اس کو یہ چھوٹی مچھلی دکھا دیتا ہے اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگتی ہے. مگر کبھی کبھی زلزلہ اس وجہ کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے بھی آتا ہے. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلی حدیث نمبر 1515. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ زمین کو اٹھا لے اور تمام شہروں میں سے ہر شہر اس مچھلی کے چھلکوں میں سے کسی ایک چھلکے پر واقع ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ فلاں مقام پر زلزلہ آئے تو اس مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ اپنا فلاں چھلکا ہلا دے اور وہ اس کو ہلا دیتی ہے, اور اگر وہ چھلکے کو اٹھا دے تو حکم خدا اسے زمین پر طبقہ ہی الٹ جائے, حکم خدا سے زمین کا طبقہ ہی الٹ جائے. اور کبھی کبھی زلزلہ ان تینوں وجود کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی آتا ہے, اور یہ حدیثیں باہم مختلف نہیں ہیں. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1516. سلیمان دیلمی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زلزلے کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کیا ہے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک آیت نشانی ہے. راوی نے پوچھا اس کا سبب کیا ہوتا ہے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کی لوگوں پر ایک ملک مقرر کر دیا ہے. پس جب اللہ تعالیٰ کسی زمین کو زلزلہ دینا چاہتا ہے تو اس ملک کو وحی کر دیتا ہے کہ فلاں فلاں رگ کو ہلا دے. پس وہ ملک اس زمین کی اس رگ کو ہلا دیتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. پس وہ زمین میں اپنے بسنے والوں کے ہل جاتی ہے. راوی نے عرض کیا کہ جب ایسا ہو تو میں کیا کروں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کسوف پڑھو اور جب نماز سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کرو اور سجدے کی حالت میں یہ کہو. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. 2-3 لائنوں کی یہ دعا ہے عربی میں کہ اے وہ ذات کہ جو آسمان اور زمینوں کو زوال سے روکے اور بچائے ہوئے ہے, اور واقعاً اگر ان دونوں پر زوال آئے تو اس کے سوا کون ہے جو اسے بچا سکے, بے شک وہ حلیم اور غفور ہے. اے وہ ذات جو آسمان کو بغیر اپنے اذن کے زمین پر گرنے سے بچائے ہوئے ہے, ہم لوگوں کو ہر گزند سے بچا لے, بے شک تو ہر شے پر قادر ہے. یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا, بریکٹ کلوز ہوا. اگلی حدیث ہے 1517 نمبر ہے. علی بن محزیار سے روایت ہے. اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا اور اس میں اہواز الف ہے واو الف زے کے اندر زلزلوں کی شکایت کی اور لکھا کہ آپ کی رائے ہو تو میں یہاں سے نقل مکانی کر لوں. تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم لوگ وہاں سے نقل مکانی نہ کرو اور 4 شنبہ و 5 شنبہ اور جمعے کو روزہ رکھو اور پھر غسل کرو, پاک لباس پہنو اور آبادی سے باہر نکل جاؤ اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, وہ اس سے تم لوگوں کو نجات دے گا. تو ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور زلزلہ آنا بند ہو گیا. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1517. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صاعقہ یعنی کہ بجلی مومن و کافر پر گر سکتی ہے مگر ذکر خدا کرنے والے پر نہیں گر سکتی. پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 1519. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کے بھی ایک سر اور 2 بازو ہوتے ہیں. اگلی حدیث ہے 1520. کامل بن علا عین لام الف حمزہ سے روایت کی گئی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مقام عریض عین رے یہ زواد میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ تیز آندھی آئی تو آپ علیہ السلام تکبیر کہنے لگے اور پھر فرمایا کہ تکبیر آندھی کو رد کر دیتی ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1521. نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب آندھی کو بھیجتا ہے تو یا بر بنائے رحمت بھیجتا ہے یا بر بنائے عذاب. لہٰذا جب تم لوگ آندھی کو آتے دیکھو تو یہ کہو. اب جو کہنا ہے کہ اس میں عربی بھی چھوٹی سی دیکھ لیتے ہیں, شاید یہ ہم صحیح پڑھ سکیں. اللہم انا نسألک خیر ما ارسلت لہو و نعوذ بک من شر ہا و شر ما ارسلک لہو. اے اللہ ہم لوگ تجھ سے ہی اس آندھی میں جو خیر ہے وہ چاہتے ہیں اور جس خیر کے لیے یہ بھیجی گئی ہے وہ چاہتے ہیں, اور ہم لوگ اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور جس شر کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یہاں ترجمہ بھی مکمل ہوا, لکھا ہے کہ اور اس کے بعد تم لوگ تکبیر کہو اور تکبیر میں اپنی آوازیں بلند رکھو, یہ آندھی کے زور کو توڑ دے گی. اس کے بعد اگلی حدیث ہے 1522 نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا
کو گالی نہ دو اس لیے کہ یہ اس پر معمور ہے، اور نہ پہاڑ کو، نہ ساعتوں کو، نہ دنوں کو اور نہ راتوں کو گالی دو، ورنہ تم لوگ گناہگار ہوگے اور یہ گالی تمہاری طرف ہی پلٹ کر آئے گی۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1523۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوا جب بھی نکلتی ہے تو معینہ مقدار میں نکلتی ہے سوائے زمانہ عاد کے، اس لیے کہ وہ اپنے خزینہ داروں کے قابو سے باہر ہو گئی تھی اور سوئی کے ناکے کے برابر نکل آئی تھی، اور اس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 1524 نمبر ہے۔ علی بن رعاب حمزہ الف بے نے ابو بصیر سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے چاروں سمت کی ہواؤں کے متعلق دریافت کیا، یعنی شمال و جنوب اور مغرب و مشرق کی ہواؤں کے متعلق، اور عرض کیا کہ لوگ تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ باد شمالی جنت سے آتی ہے اور باد جنوبی جہنم سے آتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس ہواؤں کے بہت سے لشکر ہیں، تو جو قوم اللہ سے سرتابی کرتی ہے وہ اس کے ذریعے اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور ان میں سے ہر نوع کی ہوا پر ایک ملک مقرر ہے، اور اس نوع کی ہوا نون واو عین اس ملک کی اطاعت کرتی ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کو عذاب دے تو وہ اس نوع کی ہوا کے ملک کو جس کے ذریعے وہ عذاب دینا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ ملک اس ہوا کو حکم دیتا ہے، اور پھر ہوا بپھر جاتی ہے، جیسے کہ غصے میں آیا ہوا کوئی شیر بپھرتا ہے، اور ان میں سے ہر ہوا کا الگ الگ نام ہے۔ کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا ہے جو سورہ قمر آیت نمبر 19 کہ ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی ایک دوامی نحوست کے دن میں۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اور ایک جگہ فرماتا ہے جو کہ سورہ الزاریات میں ہے کہ نہیں، اس کا ہم پڑھتے الریح العقیم، جی یہ لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے نیز فرمایا کہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 ہے، ترجمہ کہ سو اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو اور پھر وہ باغ جل جائے، اور یہاں ترجمہ مکمل ہوا۔ ساتھ لکھا ہے یہ وہ ہوائیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور ہوائیں بھی ہیں جو رحمت کی ہیں، کچھ بار آور ہیں، کچھ ہوائیں ہیں جو بادل اٹھاتی ہیں اور اسے ہنکا کر لے جاتی ہیں، اور وہ باذن خدا قطرہ قطرہ برستا ہے، کچھ ہوائیں ہیں جو بادل کو متفرق اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیرتی ہیں، اور یہ وہ ہوائیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اور اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ لیکن وہ 4 ہوائیں تو یہ ان ملائکہ کے نام ہیں شمال و جنوب و صبا و دبور، اور ان میں سے ہر ایک ہوا پر ایک ملک مقرر ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ شمال سے ہوا چلے تو اس ملک کو حکم دیتا ہے، اس کا نام شمال ہے، اور وہ خانہ کعبہ پر اترتا ہے اور رکن یمانی پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے بازو پھڑپڑاتا ہے، اس سے شمالی ہوا نکل کر بر و بحر میں جہاں بھی اللہ کا ارادہ ہو پھیل جاتی ہے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ صبا کو بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو حکم دیتا ہے جس کا نام صبا ہے، اور وہ خانہ کعبہ پر اترتا ہے اور رکن یمانی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے بازو پر پڑھاتا ہے، اور ہوائے صبا خشکی و تری میں جہاں بھی اللہ کا ارادہ ہو پھیل جاتی ہے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جنوب کی ہوا بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو حکم دیتا ہے جس کا نام جنوب ہے، اور وہ بیت الحرام خانہ کعبہ پر اترتا ہے اور رکن یمانی پر کھڑا ہو کر اپنے بازو پر پڑھاتا ہے، تو خشکی ہو یا تری جہاں جہاں بھی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے جنوب کی ہوا پھیل جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ دبور ہوا چلے تو اس ملک کو حکم دیتا ہے کہ جس کا نام دبور دال بے واو رے ہے، اور وہ بیت الحرام پر اتر کر رکن یمانی پر کھڑا ہو کر اپنے دونوں بازو پر پڑھاتا ہے، تو خشکی یا تری جہاں بھی اللہ چاہتا ہے وہاں دبور، اور دبور کے بارے میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ پھچوا پے ہے چے واو الف ہوا پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ 1525 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنوب کی ہوا بہت اچھی ہے کہ مسکنوں پر سے برف پگھلاتی ہے اور درختوں میں پھل آنے لگتے ہیں اور وادیوں میں پانی بہنے لگتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1526
26 حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا 5 قسم کی ہوتی ہے، ان میں سے ایک عقیم بھی ہے، عین قاف یہ میم، اللہ تعالیٰ کے شر سے محفوظ، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگلی حدیث ہے 1527، لکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کبھی زرد یا سرخ یا سیاہ آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ بہت ڈر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب بارش کا ایک قطرہ گرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ پہلی حالت پر لوٹ آتا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ لو یہ رحمت لے کر آیا۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں، نمبر ہے 1528، لکھا ہے زرارہ اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہم نے آج جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ سیاہ آندھی جو آتی ہے تو کیا آپ علیہ السلام کی رائے میں اس میں بھی نماز پڑھی جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فضاؤں کی ہر خوفناک چیز، خواہ وہ آندھی ہو یا اندھیری یا کوئی اور ڈراؤنی چیز، جب آئے تو نماز کسوف پڑھو تاکہ وہ ساکن ہو جائے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1529، لکھا ہے محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام دونوں نے فرمایا کہ جب گہن لگے یا آیات میں سے کوئی آیت ظاہر ہو جیسے کہ زلزلہ یا سیاندھی وغیرہ تو اس کی نماز پڑھو، اور اگر تم کو یہ خوف نہ ہو کہ نماز فریضے کا وقت چلا جائے گا، چنانچہ اگر تم کو اس کا خوف ہو تو پہلے نماز فریضہ پڑھو، اور اگر نماز کسوف پڑھ رہے ہو تو اس کو قطع کر دو، جب نماز فریضہ پڑھ چکو تو جہاں سے تم نے نماز کسوف کو قطع کیا ہے وہیں سے آگے بڑھو اور بقیہ نماز کو اس میں شامل کر لو۔ اگلی حدیث ہے 1530، علی بن فضل واسطی سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا ہے کہ جب سورج یا چاند گہن لگے اور میں اپنی سواری پر ہوں، اترنا ممکن نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ جس سواری پر سوار ہو جس سے اترنا ممکن نہ ہو تو اسی پر نماز کسوف پڑھ لو، کاف سین واو فے۔ اگلی حدیث ہے 1531، محمد بن مسلم اور فضیل فیض وادی علام فضیل بن یسار سے روایت کی ہے کہ دونوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، وہ شخص جس کو صبح کو پتہ چلا کہ رات چاند گہن تھا یا شام کو معلوم ہوا کہ دن کو سورج گہن تھا تو کیا وہ کسوف کی قضا نماز پڑھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پورا گہن لگا تھا تو قضا پڑھے گا، اور اگر گہن جزوی طور پر لگا تھا تو تم پر اس کی قضا نہیں ہے۔ اب حدیث نمبر 1532 حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز کسوف کے متعلق دریافت کیا، یعنی کسوف شمس و قمر کے متعلق، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز میں 10 رکعتیں ہیں اور 4 سجدے ہیں، وہ یوں کہ 5 رکوع کرو اور 5ویں کے بعد سجدہ کرو، پھر 5 رکوع کرو اور 10ویں رکوع کے بعد سجدہ کرو، اور اگر چاہو تو کوئی پورا سورہ ہر رکعت میں پڑھو، اگر ہر رکعت میں قرات کر رہے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو، اور اگر نصف سورہ پڑھ رہے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے کافی ہے، اور سورہ فاتحہ نہ پڑھو سوائے پہلی رکعت کے، حتیٰ کہ دوسری رکعت شروع کر دو اور رکوع سے سر اٹھانے میں سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہو، لیکن اس رکعت میں کہ جس کے اندر تمہارا سجدہ کرنے کا ارادہ ہو۔ اب اگلی حدیث ہے، نمبر ہے 1533، عمر بن ازینہ الف زال یہ نون ہے، عمر بن ازینہ نے روایت کی ہے کہ قنوت دوسری رکعت میں ہوگا، رکوع سے پہلے، پھر چوتھی رکعت میں، پھر چھٹی میں، پھر 8ویں رکعت میں، پھر 10ویں رکعت میں، اور اگر صرف 5ویں اور 10ویں رکعت میں قنوت پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اس میں حوالہ پڑھ لیتے ہیں کہ ایک گروہ جس میں فضیل، زرارہ، بریر، محمد بن مسلم شامل ہیں نے امام باقر علیہ السلام، امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث میں اور تہذیب جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 299 پر روایت کی ہے، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا، اس کا حوالہ جان لیا۔
अब आगे चलते हैं कि حدیث نمبر ہے، ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور جب آدھی نماز کسوف سے فارغ ہو جائے مگر ابھی گہن کھلا نہ ہو تو پھر نماز کسوف پڑھے، اور اگر چاہے تو بیٹھے اور گہن کھلنے تک اللہ تعالیٰ کی تمجید اور بزرگی کا اظہار کرتا رہے۔ اور یہ جائز نہیں کہ نماز فریضہ کے وقت میں جب تک نماز فریضہ نہ پڑھ لے نماز کسوف پڑھے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے محمد بن مسلم کی صحیح حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اور اس سے کراہت پر محمول کرنا اظہر ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے محمد تقی مجلسی، اور بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 464 سے رجوع کیا جائے۔ یہاں پر بن حوالہ بھی پڑھ لیا، پھر ساتھ لکھا ہے کہ اور اگر انسان نماز کسوف پڑھ رہا ہے تو اور نماز فریضہ کا وقت آ جائے تو نماز کسوف کو قطع کر کے نماز فریضہ پڑھے، اس کے بعد نماز کسوف کو جہاں سے قطع کیا تھا وہیں سے نماز کسوف پڑھ لے۔ اور اگلی اور آخری حدیث جو کہ اس ٹاپک کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 1534 نمبر ہے، اس کا لکھا ہے اور حماد بن عثمان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے کسوف قمر اور اس میں لوگوں کو جو پریشانی ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گہن ذرا بھی کھل جائے تو سمجھ لو کہ گہن کھل گیا ہے۔ تو یوں سامعین ہم نے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ریڈنگ کا پارٹ نمبر 42 مکمل کر لیا، اور اس میں ہم نے جو بھی معلومات حاصل کی ہیں وہ بہت قیمتی تھیں۔ اب ہم اس نشست میں آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں، اور اس کے بعد 2 ریڈنگ کے پارٹس اور ہیں۔ ہم بہت لمبی ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم ٹاپک وائز چل رہے ہیں، تو جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ لمبی ریکارڈنگ کرتے ہیں، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں پہ ٹاپک کے ساتھ چلتے ہیں، ریلیٹڈ ٹاپک کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ ہم اگلی 2 نشستوں میں 2 ریڈنگ پارٹس میں اس کتاب کہ جس کا نام من لا یحذر الفقیہ ہے، جس کے مؤلف الشیخ الصدوق ہیں، اس کا پہلا والیوم ہم مکمل کر لیں گے، اور اسی بات اور اسی نقطے کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن میں ساتھ ساتھ چاہتی ہوں کہ آپ کو آگے کا بھی بتاتی چلوں، ہر دفعہ بتا دیتی ہوں تو آپ کی جستجو بڑھ جاتی ہے، اور وہ اگلی ہے باب نماز حبوہ ہے، بے واو ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے عطیہ رسول۔ اتنا خوبصورت اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ باب نماز حبوہ و تسبیح، اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں ہیڈنگ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نماز حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو یہ میں نے ہمیشہ سنا تھا، تو اب اس کو انشاءاللہ ہم مل کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد بتا دوں کہ اگلی ریڈنگ میں ہم باب نماز حاجت اور دیگر نماز حاجات جو ہیں ہم اس میں تقریباً 1 2 3 4 5 6 اور 7 8 نمازیں جو ہیں نماز حاجت کے حوالے سے ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات میں ان کے بارے میں جانیں گے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اجازت دیجیے، واقعی اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔